لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک کہہ دے اختر تو پھر خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ مجلس جاری ہو لیکن اختر کہہ دیا تو خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے، پھر بیع تام ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو یک طرفہ طور پر بیع کو فسخ کرنے کا حق نہیں رہتا. جی. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وشريح وشعبي وطاووس وعطان وابن أبي مليكة. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هبان هو ابن حلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اگلی حدیث پڑھ لو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. یہ دونوں حدیثیں خیار مجلس کی دلیل ہیں ان حضرات کے نزدیک جو خیار مجلس کو مشروع مانتے ہیں، یعنی شافعیہ اور حنابلہ. وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جب تک مجلس باقی ہے تو فریقین میں سے کوئی بھی اگر یک طرفہ طور پر بیع کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگرچہ ایجاب و قبول ہو گیا ہو. حنفیہ اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ خیار مجلس کوئی چیز نہیں ہے، لہذا جب ایجاب و قبول ہو گیا تو بیع تام ہو گئی. اب کوئی بھی فریق اس بیع کو یک طرفہ طور سے ختم نہیں کر سکتا. بظاہر مالکیہ اور حنفیہ کا یہ قول جو ہے یہ اس حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کا استدلال جو ہے وہ اس سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. قرآن کریم نے عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّهُ كَانَ مَسْئُولًا. لہذا جب ایک عقد ہو گیا، عقد کے کیا معنی ہے؟ ایجاب اور قبول. جب ہو گئے تو پھر دوسرے کسی بھی شخص کو اس کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں اور حنفیہ اور مالکیہ پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے صحیح صریح حدیث کے خلاف یہ مسلک اختیار کیا ہے. اور حنفیہ اور مالکیہ کی طرف سے اس کی متعدد تعویلیں بھی کی گئی ہیں، اور ان تعویلوں میں ایک تعویل تو مشہور جو آپ نے شاید پہلے بھی پڑھی ہوگی ہدایہ وغیرہ میں، وہ یہ ہے کہ یہ تفرقہ سے مراد یہاں پر تفرق بالاقوال ہے، نہ کہ تفرق بالابدان. لیکن یہ تعویل خاصی بعید ہے اس واسطے کہ جو تفرق بالاقوال جس کو کہا جا رہا ہے وہ لغت کے اندر تو بے شک موجود ہے، لیکن استعمال میں عام طور سے جب افتراق کہا جاتا ہے یا تفرق کہا جاتا ہے تو وہ مجلس سے علیحدگی کے معنی میں ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ خیار سے مراد یہاں خیار مجلس نہیں ہے بلکہ خیار قبول ہے. البیعان بالخیار اس کے معنی ہے خیار قبول، یعنی جب تک مجلس باقی ہے تو دونوں فریقوں کو اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو نہ ہونے دیں. مثلا ایک شخص نے ایجاب کیا تو دوسرے کو حق حاصل ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، جس کو خیار قبول کہتے ہیں. اور خود ایجاب کرنے والے کو یہ حق ہے کہ جب تک دوسرے نے قبول نہیں کیا تو اس ایجاب کو واپس لے لے. تو مراد اس سے البیعان بالخیار سے خیار قبول ہے یا خیار رجوع عن الایجاب ہے. تو البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو اس وقت تک دونوں فریقوں کو اپنے اپنے جگہ پر اختیار ہے
مشتری کو اختیار ہے کہ وہ قبول کر لے اور چاہے نہ کرے، اور بائع کو جس نے مثلا ایجاب کیا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ایجاب واپس لے لے۔ کہہ تو دیا تھا کہ بیعتو، لیکن ابھی مجلس باقی تھی اور دوسرے نے قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں واپس لیتا ہوں اپنے ایجاب کو، اب میں نہیں بیچتا۔ تو اس صورت میں تفرق سے مراد تفرق ابدان ہی ہے، ما لم یفترقا، جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ جدا ہو جائیں گے تو ایجاب لغو ہو گیا، اب اس کو مشتری کو قبول کا حق نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے خیار قبول ہے مراد، نہ کہ خیار مجلس۔ یہ تعبیر جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کی ہے اور یہ نسبتاً بہتر ہے۔ اور دوسرا، بعض حضرات نے اس کو معمول کیا ہے استحباب پر، کہ استحباب ہے کہ بھئی جب ابھی بھی بیع ہوئی ہے، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، اور اس کے بعد کوئی ایک آدمی اپنے اس بیع کے اوپر نادم ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس بیع کو فسخ کر دے، تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اس خواہش کا احترام کرے، اور مستحب ہے کہ وہ فسخ کر دے۔ بعض حضرات نے اس کو اس پر معمول کیا ہے۔ ویسے جو عملی طور پر دنیا میں جس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے وہ حنفیہ اور مالکیہ ہی کا مسلک ہے، وہ یہ کہ بیع تام ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جو مثلاً اگر بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہے تو اس میں مجلس کے اندر مجلس کا تعین اور اس کے بعد بیع کو فسخ کرنا یہ بہت سے مفاسد پیدا کرتا ہے۔ لہذا عملی اعتبار سے حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک ہی زیادہ چلا ہے، لیکن اگر بالفرض شافعیہ اور حنابلہ کے قول کو اختیار کیا جائے تب بھی آج کل کی دنیا میں یہ آسان ہے کہ یہ جو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوسرے سے اختر کہہ دے تو بس بیع تام ہو جاتی ہے، پھر خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیع کو تام کرنا ہو تو پھر یہ کرنے میں بڑی آسانی ہے کہ ایجاب و قبول کیا، اس کے بعد اختر کہہ دیا، تو ایک لفظ ہی کا اضافہ ہوا نا، لیکن بیع اس سے تام ہو جائے گی۔ جی باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اب اسی خیر مجلس کی مزید تفصیل ہے کہ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، یعنی جب ایک ہی مجلس میں باقی ہوں، او یخیر احدهما الآخر، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے، اختیار دینے کے معنی کیا ہے، اختر کہہ دے، اور اس کے اوپر وہ بیع کر لیں تو پھر بیع واجب ہو جائے گی چاہے مجلس ابھی باقی ہو۔ اور اگر بیع کرنے کے بعد متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور ان میں سے کسی نے بیع کو ختم نہیں کیا تو پھر بھی بیع واجب ہو جائے گی۔ جی باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. اب یہ وہی حدیث دوبارہ لائے ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کل بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرقا الا بیع الخیار، سوائے بیع خیار کے۔ اب سوائے بیع خیار کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر اختر کہہ دے گا تو بیع واجب ہو جائے گی،
اور دوسرے ہو سکتا ہے یہ تفرقہ سے اس کا استثناء ہو کہ تفرق کے بعد بھی بیع واجب نہیں ہوگی اس صورت میں جبکہ کسی نے اختیار لے لیا ہو خیار شرط. تو یہاں اصل میں امام بخاری اسی جملے سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بائع اختیار لے لے کہ میں بیچتا تو ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چاہوں تو فسخ کر دوں تو ابھی بیع درست ہے. یعنی خیار شرط جس طرح مشتری لے سکتا ہے اسی طرح بائع بھی لے سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا هبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري أبي اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس رحمه الله في من يشتري السلعة على الرزاء ثم باعها وجبت له والربح له. اگلی حدیث بھی پڑھ لو. وقال لنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال جب حدثنا ایک عمرو. مرتبہ شروع میں قال آ جائے دوبارہ پھر نہیں پڑھتے ہیں. قال لنا الحميدي حدثنا. وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وقال یہ جان لو ابھی جو پہلے حدیث دیکھ لو اس کے بعد پھر ترجمۃ الباب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. حدیث ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر وقال لنا الحمیدی کہا ہے, حدثنا الحمیدی نے کہا. تو یہ امام بخاری کی احتیاط ہے یہ کہ اگر کوئی حدیث اپنے استاد سے وہ مجلس درس میں حاصل کرتے ہیں تب تو حدثنا کہتے ہیں, لیکن اگر درس کی مجلس نہیں ہے ویسے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بطور مذاکرہ کسی نے اپنی حدیث بیان کر دی تو اس وقت یہ حدثنا نہیں کہتے, قال لنا کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے حلقہ درس میں یہ حدیث ان سے حاصل کی ہے, بلکہ کسی ملاقات میں کوئی مذاکرہ ہوا, اس مذاکرے کے اندر حمیدی نے یہ حدیث بھی بیان کی تو پھر وہ امام بخاری نے روایت کی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فکنت علی بکر صعب لعمر, میں بیٹھا ہوا تھا ایک ایسے اونٹ پر جو بڑا سخت تھا, یعنی اس کو قابو کرنا مشکل ہوتا تھا, بہت تیز بھاگتا تھا, بہت تیز بھاگتا تھا. اس کو قریب یعنی اس کو قابو کرنے میں دشواری تھی, اس لیے صعب کہا اس کو. اور وہ اونٹ تھا حضرت عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے مالک تھے اور عبداللہ بن عمر کو سواری کے لیے دیا ہوا تھا عاریتاً. فکانا یغلبونی, تو وہ مجھ پر غالب آ جاتا تھا. فیتقدم امام القوم, اتنا تیز بھاگتا تھا کہ سارے لوگوں سے آگے نکل جاتا تھا. فیزجرہ عمر, حضرت عمر اس کو ڈانٹتے تھے, اس لیے کہ آگے نکلنے کا معنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل جاتا تھا. تو حضرت عمر کو ناگوار ہوتا تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جائے, تو وہ فیزجرہ عمر ویردہ, اور اس کو واپس لاتے تھے. ثم یتقدم,
پھر آگے نکل جاتا تھا. فیزجرہ عمر، پھر حضرت عمر اس کو ڈانٹتے تھے کہ واپس لاتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعینیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ اونٹ جس پر عبداللہ بن عمر سوار ہیں یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کا ہے، لہذا آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ مجھے بھیج دو، بہت تیز رفتار ہے اور بہت بھاگتا ہے، لہذا مجھے دے دو. فقال هو لك یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ بیچنے کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنیہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے بیچ دو. فباعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر حکم کی تعمیل میں بیچ دیا. جب بیعت عام ہو گئی تو آپ نے فرمایا هو لك یا عبداللہ ابن عمر، کہ یہ تمہارا ہے عبداللہ ابن عمر، یعنی فوراً ہبہ کر دیا عبداللہ ابن عمر کو. تھا حضرت عمر کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور خرید کر فوراً عبداللہ ابن عمر کو بیچ دیا. کہا فرمایا تصنع بہ ما شئت، جو چاہو کرنا اس سے. اب اس میں کئی مسائل فقہیہ اس سے متعلق ہیں، ان میں سے 3 زیادہ اہم ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے حنفیہ اور مالکیہ نے خیار مجلس کی نفی پر استدلال کیا ہے. وہ کس طرح کہ حضرت عمر سے آپ نے وہ اونٹ خریدا اور خریدتے ہی فوراً عبداللہ بن عمر کو ہبہ کر دیا. تو یہاں مجلس ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ بھئی مجلس ختم ہوگی تو بیعت عام ہوگی، بلکہ فوراً بیچ دیا حضرت عبداللہ بن عمر کو. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خیار مجلس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اگر خیار مجلس ہوتا تو کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیتے کہ وہ اس بیع کو باقی رکھیں یا ختم کر دیں، لیکن آپ نے فوراً ہی بیچ دیا، فوراً ہی ہبہ کر دیا. تو اس سے خیار مجلس کی نفی ہوتی ہے. امام بخاری نے اس استدلال کا ترجمۃ الباب میں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا امام بخاری نے کہ جب ہبہ کر رہے ہیں، مشتری جو ہے خریدنے کے فوراً بعد کسی کو ہبہ کر رہا ہے اور بائیں دیکھ بھی رہا ہے کہ ہبہ کر دیا اور وہ منع بھی نہیں کرتا ہبہ کرنے سے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے ایک طرح سے بیع کو واجب کر دیا، اختر کہنے کے قائم مقام ہو گیا. وہ سمجھ گئے؟ چنانچہ ترجمۃ الباب دیکھو، باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته، کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اور اسی وقت کسی کو ہبہ کر دی، قبل ان يتفرقا، مجلس ختم ہونے سے پہلے. ولم ينكر البائع على المشتری، اور بائع نے مشتری پر کوئی نکیر نہیں کی کہ بھئی تم کو کیسے ہبہ کر رہے ہو، ابھی بیعت عام نہیں ہوئی، خیار مجلس مجھے باقی ہے. سمجھے نا؟ اب اس طرح عبدن فاعتقہ، اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی غلام خریدے اور خریدتے ہی فوراً اس کو آزاد کر دے مجلس ختم ہونے سے پہلے، تب بھی بیع لازم ہو جائے گی اور پھر خیار مجلس باقی نہیں رہے گا. سمجھ میں بات آئی؟ تو گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو فرمایا گیا تھا نا کہ مجلس کا اختیار باقی رہتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اختر کہہ دے تو بیع تام ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اس بیع مبی کے اندر کوئی ایسا تصرف کر لے
جو ناقل ملک ہو، یعنی مشتری جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کر لے جس سے مشتری کی ملک اس پر سے ختم ہو جائے، تو یہ بھی اختر کہنے کے قائم مقام ہے، اور اس طرح بیع تام ہو جائے گی باوجود مجلس کے ختم نہ ہونے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام بخاری جس مقصد کے تحت لائے ہیں وہ تو یہی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے متعلق ہے وہ اگر آپ کو ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور امید ہے کہ بھول ہی گئے ہوگے، کہ اگر ایک شخص کے قبضے میں کوئی مبیع ہے اور اس کا قبضہ جو ہے وہ پہلے امانت کا قبضہ تھا اور پھر بعد میں بھی امانت ہی کا قبضہ رہتا ہے، تب تو نئے قبضے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شروع میں آدمی کے پاس کوئی چیز مقبوض تھی اور اس کے بعد وہ امانتاً مقبوض تھی اور پھر زمان کا قبضہ آ گیا اس کے اوپر، تو پھر نئے قبضے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ یاد پڑا؟ کچھ ہدایت میں پڑھا ہوگا نا یہ۔ اب یہاں کیا صورت حال ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ گھوڑا جو تھا وہ بطور عاریت تھا، حضرت عمر کا گھوڑا تھا نا، اور انہوں نے عاریتاً دے رکھا تھا، تو ان کا قبضہ جو تھا وہ قبضہ امان تھا یا قبضہ زمان تھا؟ امانت تھا نا۔ لیکن جب بیع ہو گئی اور بیع کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہبہ کر دیا، پھر بھی وہ اسی گھوڑے پر ہی بیٹھے رہے نا، تو یہ قبضہ کیسا ہوا؟ قبضہ زمان ہوا۔ تو اس میں عام طور سے قاعدے کے مطابق ہونا ہی چاہیے تھا کہ اب یہ قبضہ جدید ہوتا، یعنی پہلے قبضے کو ختم کر کے دوسرا قبضہ ہوتا، تاکہ اس کے بعد وہ گھوڑا مضمون ہو جاتا عبداللہ بن عمر کے لیے۔ جب تک عاریت تھا تو اگر فرض کرو ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، تو حضرت ابن عمر پر زبان آتا نہیں آتا، کیونکہ عاریت تھی، امانت تھی۔ لیکن جب ہبہ کر لیا اور ہبہ کر کے وہ مالک بن گئے، تو اب قبضہ کیسا ہے؟ زمان کا، یعنی اب اگر ہلاک ہوگا تو عبداللہ بن عمر کے اپنے زمان میں ہلاک ہوگا، اور گویا نقصان انہی کا ہوگا، عبداللہ بن عمر کا ہوگا۔ تو یہاں اگرچہ قبضہ منتقل ہوا امانت سے ضمانت کی طرف، لیکن نیا قبضہ نہیں ہوا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، اسی پر بیٹھے بھی رہے، ایسا نہیں کہ اتر گئے اور پھر دوسرا قبضہ کیا ہو۔ تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قبضے امانت کا قبضے زمان میں منتقل ہونا، اس میں جو قبضے جدید کی شرط لگائی گئی ہے، اس کا اصل منشا یہ ہے کہ وہ نقطہ متعین ہو جائے جس نقطے سے وہ امانت سے زمان بنا ہے۔ سمجھے نا؟ وہ نقطہ متعین ہونا چاہیے۔ تو جو ہی آپ نے فرمایا کہ ہبہ کر دیا اور وہ ان کے پاس موجود ہے، تو فوراً وہ قبض امانت سے قبض زمان کی طرف منتقل ہو گیا۔ عام طور سے قبض جدید کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس ایک عاریتاً ایک چیز تھی، معیر نے دے رکھی تھی استعمال کے لیے، اور وہ کہیں دور تھی، سمجھے نا؟ وہ کہیں دور تھی، جس مجلس میں بات ہو رہی ہے اس میں نہیں تھی، بلکہ کہیں دور تھی، اور اسی وقت معیر نے یعنی عاریت مالک نے ہبہ کر دیا۔
تو اب قبض جدید کی ضرورت ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہاں دور جو ہے اس کو لایا جائے، لانے کے بعد پھر نیا قبضہ کرے. یہ مطلب ہے اس کا کہ قبضے زمان جو ہے اس میں نئے قبضے کی ضرورت ہے. نئے قبضے کے کیا معنی کہ بہت دور تھا. بھائی تمہیں میں نے جو گھوڑا دے رکھا ہے جو تمہارے گھر میں کھڑا ہے، تو میں نے اب تک تمہارے پاس عاریتن تھا، اب میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں. مجلس میں گھوڑا موجود نہیں ہے، تو اب قبض زمان نیا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ اس کو یہاں لانا ضروری ہے، اور لا کر پھر قبضہ، یا تو لائے اور قبضہ کرے یا بجائے اور قبضہ کرے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اس کے نئے قبضے میں آنے سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ زمان نہیں ہوگا بلکہ امانت ہوگا. سمجھ گئے؟ مثلا اس کے گھر میں کھڑا ہے اور میں گفتگو جو ہو رہی ہے یہاں پر بازار میں ہو رہی ہے، تو اب اگر اس کو لایا جائے گا تو یہ جو گھر سے لے کر یہاں بازار تک آنے کا جو وقفہ ہے، اس میں اگر ہلاک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ باوجود ایک ہبہ ہو گیا، لیکن چونکہ قبضے جدید نہیں ہوا اس واسطے وہ کیا ہوگا؟ وہ امانت میں ہلاک ہوگا، اس کا نقصان مالک کو ہوگا. اور اگر جو ہے وہیں پر موجود ہے، پہلے ہی سے اس آدمی سوار ہے، تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ اترے اور پھر دوبارہ سوار ہو، کیونکہ مقصود اصل میں کیا ہے کہ قبض امانت کو قبض زمان سے ممتاز کیا جائے. کب اس کا زمان مالک پر ہے، کب اس کا زمان موہوب لہو پر ہے، تو یہ مقصود ہے. اب وہی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس وقت کہا وہابتو کا، تو وہابتو کا کہتے ہی کیا ہو گیا؟ زمان منتقل ہو گیا. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اس حدیث سے متعلق ہے. تیسرا مسئلہ، امام بخاری نے یہ حدیث کتاب الشرکت میں بھی نکالی ہے، اور وہاں کتاب الشرکت میں کتاب الہبہ میں بھی نکالی ہے، اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں کو کچھ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بیٹوں اور ساری اولاد کو برابر دے. اس میں بیٹے اور بیٹی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم نہیں لگتا، بلکہ زندگی میں اگر کوئی دے رہا ہے تو سب کو برابر دینا چاہیے. سمجھے نا؟ تو یہاں کیا ہوا کہ حضرت عمر کا گھوڑا تھا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن عمر کو ہبہ کیا. اگر آپ حضرت عمر سے فرماتے کہ بھئی تم اپنے بیٹے کو دے دو، تو اس میں یہ خلاف ورزی لازم آتی کہ جب اوروں کو تو دیا نہیں، حضرت عمر نے اپنے اور دوسرے بیٹوں کو عبداللہ بن عمر کو دے دیا، تو یہ خرابی لازم آتی. اس لیے آپ نے پہلے اس کو خود اپنے لیے خریدا، اپنے لیے خرید کر پھر عبداللہ بن عمر کو دیا. یہ خریدنے کی وجہ کیا تھی؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ورنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر سے کہ بھئی تم اپنے بیٹے کو دے دو، لیکن بیٹے کو دینے کا حکم نہیں دیا، پہلے خود خرید کر اس کو ہبہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا ایک بیٹے کو یا اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی ہبہ کیا جائے
تو پھر دوسروں کو بھی اتنا ہی ہبہ کرنا چاہیے. سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ تیسری بات اس سے نکلتی ہے. جی آگے بڑھیں. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أنا المتبايعين بالخيار حتى يتفرق. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود ب3 ليال وساقني إلى المدينة ب3 ليال. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بھی حدیث انہی کی ہے. وہ اپنا یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مال بیچا وادی میں. وادی سے مراد ہے یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ایک وادی ہے. اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ ایک وادی ہے جو خیبر اور تبوک کے درمیان ہے. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک زمین تھی. مال سے مراد یہاں پر زمین ہے. کوئی زمین تھی جو وادی میں واقع تھی خیبر سے 3 رات کے فاصلے پر آگے. اور یہ میں نے بیچا بدلے میں حضرت عثمان کی ایک زمین کے جو خیبر میں واقع تھی. یعنی عبداللہ بن عمر کی زمین تھی یہاں وادی میں اور حضرت عثمان کی زمین تھی خیبر میں. تو حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کی جو زمین خیبر میں ہے وہ میں آپ سے خریدتا ہوں, آپ مجھے اس کے بدلے میں آپ کو وادی والی زمین دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ فلما تبایعنا, جب ہم نے یہ بیع کر لی تو رجعت علی عقبیہ, میں فوراً وہاں سے لوٹ آیا یہاں تک کہ ان کے گھر سے نکل گیا, اس خوف سے کہ کہیں وہ بیع کو رد نہ کر دیں. خشیۃ ان یرادنی البیع. اور سنت یہ تھی کہ متباین کو اختیار ہوتا تھا جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں. تو چونکہ میں اس بیع کو اپنے لیے نفع بخش سمجھتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ یہ بیع قائم رہے, ختم نہ ہو. لہذا میں اس بیع کو لازم کرنے کے لیے حضرت عثمان کے گھر سے نکل گیا تاکہ تفرق بالابدان متحقق ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بیع لازم ہو جائے. کیونکہ سنت یہ تھی کہ المتباین بالخیار حتی یتفرقا. اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میری اور ان کی بیع واجب ہو گئی, لازم ہو گئی, تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے حضرت عثمان کو نقصان پہنچایا اس طرح کہ میں نے ان کو ہنکا کر لے گیا سمود کی زمین میں اور 3 رات آگے, اور وہ مجھے مدینے کی طرف لے آئے 3 رات پہلے. یعنی کیا مطلب کہ وہ جو میری زمین تھی نا ارض سمود میں تھی, وہ زمین جو تھی وہ مدینہ منورہ سے 6 راتوں کے فاصلے پر تھی, اور حضرت عثمان کی جو زمین خیبر میں تھی وہ 3 رات کے فاصلے پر تھی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بیع کرنے کے بعد میں نے حضرت عثمان کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ آپ اگر اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے جائیں تو 6 رات کا سفر کریں, ہے نا. پہلے وہ اگر اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جاتے تو کتنا سفر ہوتا, 3 رات کا خیبر میں. لیکن اب وہ اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جائیں گے تو 6 رات کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. اور میرا فائدہ کیا ہوا کہ میں اگر اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پہلے جاتا
تو کتنا سفر کرتا؟ 6 رات کا. اور اب میں خیبر کی زمین کے لیے جاؤں گا تو 3 رات کا. تو میں نے ان کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا. کس طرح کہ میں ان کو لے گیا ارض سمود کی طرف 3 رات آگے، اور وہ مجھے لے آئے مدینہ کی طرف 3 رات پہلے. تو اس طرح میں فائدے میں رہا اس بے کے ذریعے. جی. باب ما يكره من الخداع في البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. یہ حدیث بھی یہاں امام بخاری نے اختصار کے ساتھ روایت کی ہے، دوسری جگہوں پر تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حبان ابن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھولے بھالے آدمی تھے، اور جب کبھی کوئی بیع کرتے تھے تو اکثر و بیشتر نقصان اٹھاتے تھے، مگر تھا بڑا شوق بیع کرنے کا. تو سارے ان کے گھر والے کہتے تھے بھئی تم نقصان اٹھاتے ہو ہر مرتبہ بیع کرنے میں، تو کیوں کرتے ہو بیع؟ چھوڑو، کسی سے اگر کرنی ہوا کرے تو کسی دور سے کرا دو. انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں بیع کروں گا ضرور. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر والے لے گئے کہ بھئی یہ اس نے ایک چکر میں ڈالا ہوا ہے ہمیں، اور یہ بیع کرنے کا بڑا شوق ہے، اور کرتا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیوں کرتے ہو؟ تو کہا واللہ لا اصبر عن البیع، میں صبر نہیں کر سکتا، بیع کروں گا ضرور. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کیا کرو کہ جب تم کسی سے بیع کرو تو یہ کہہ دیا کرو لا خلابہ بل الخیار ثلاثۃ ایام، کہ جب بیع کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ بھئی دیکھو دھوکہ نہیں ہوگا، اور مجھے بیع تو کر رہا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چاہوں تو اس کو باقی رکھوں، چاہوں تو ختم کر دوں. تو یہاں جس حدیث میں آیا ہے کہ لی الخیار ثلاثۃ ایام، اس کی وجہ سے جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیار شرط ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ تم جب کبھی بیع کیا کرو تو خیار شرط لگا لیا کرو، تو پھر بعد میں اگر تمہارے گھر والے بتائیں کہ بھئی یہ دھوکہ ہو گیا تمہیں، تو پھر اس کو تم واپس کر سکتے ہو. یہ بات تو اتنی واضح ہے بالکل. لیکن مالکیہ نے اس کو مالکیہ اور بعض حنابلہ نے اس کو مستدل بنایا ہے خیار مغبون کے لیے. خیار مغبون کے معنی یہ ہے کہ چاہے کسی شخص نے بیع کے اندر اختیار نہ لیا ہو، لیکن اگر بیع میں اس کو دھوکہ ہو گیا، اور دھوکے کی وجہ سے کم از کم وہ ثلث قیمت، مشتری ہے تو زیادہ دے آیا اور بائع ہے تو کم لے آیا، یعنی ثلث کی حد تک اس کو نقصان ہو گیا، چاہے اس میں خیار اس نے نہ لیا ہو، تب بھی وہ مغبون ہونے کی وجہ سے بیع کو فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے. سمجھے بھائیو؟ مغبون اس کو کہتے ہیں، مغبون غین با نون، کیونکہ غبن یغبن کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نقصان میں ڈال دینا، کسی کو دھوکہ دے دینا. تو دھوکے سے بیع ہوئی ہے تو اس کو وہ بعد میں فسخ کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کون؟ مالکی اور حنابلہ. حنابلہ اس میں ایک شرط اور لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مغبون جو مسترسل ہو. مسترسل کے معنی یہ ہے کہ ایک اس شخص کو مسترسل کہا جاتا ہے کہ جس کو نہ تو بازار کے بھاؤ کا علم ہوتا ہے کہ بازار میں یہ چیز کتنے کی بک رہی ہے،
اور نہ کچھ اس کو اہتمام ہے، یعنی کوئی اس کو اہتمام ہی نہیں ہے کہ بھئی میں کتنی چیز کتنے میں خرید رہا ہوں، یعنی اس کو خریدنا مقصود ہے اور اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بازار میں کیا بھاؤ ہے، بس یہ بائع کے اوپر اعتماد کر کے خرید لیتا ہے، اس کو مسترسل کہتے ہیں۔ بازار میں گیا تو کوئی چیز اچھی لگی، بائع سے کہا بھائی یہ میں لینا چاہتا ہوں، تو کہا لے لو اتنے پیسے ہیں، اور وہ جو کر رہا ہے وہ بائع پر اعتماد کر کے خریداری کر رہا ہے، تو اس کو مسترسل کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر مغبون ہو، مسترسل ہو اور مغبون ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ملے گا۔ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں، حنفیہ کا جو مسلک ہے، شافعیہ کا بھی غالباً وہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش، مشتری کو چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے کام لے، اگر وہ دھوکہ کھا گیا تو اپنی غلطی ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ اس نے معلومات نہیں کی کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ بازار میں کس قیمت پر بک رہی ہے اور میں کس قیمت پر خرید رہا ہوں، تو چونکہ اس نے خود گویا احتیاط نہیں برتی تو پھر خود ہی نقصان اٹھائے۔ لہذا خیار مغبون کو امام ابو حنیفہ اپنے اصل مذہب میں نہیں مانتے، سمجھ گئے بھائی؟ لیکن متأخرین حنفیہ نے اس باب میں مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ آ گیا خراب اور لوگ دھوکے بہت دینے لگے ہیں، لہذا اب ہم مالکیہ کے قول پر عمل کریں گے۔ چنانچہ علامہ شامی وغیرہ نے اس مسئلے کے اندر مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ جی استاد جی، جی تو یہ پچھلی جو حدیث تھی جس میں قبضہ زمان اور قبضہ امانت کی بات جو ہوئی ہے، جی تو اس میں اسلامی بینک میں جو عقد مرابحہ ہوتا ہے تو اس میں تو وکیل ہوتا ہے جو گاہک ہوتا ہے بینک کا، جی ہاں، تو وہ چیز خرید لیتا ہے مارکیٹ سے، جی تو پھر اس کو منتقل تو اپنے اسٹور میں کرتا ہے، جی تو قبضہ زمان ہے بدلتا ہے، یا قبضہ امانت کا بدلتا ہے قبضہ زمان سے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر وہ خود موجود ہے وہاں پر، کہیں دور نہیں ہے، تو فوراً قبضہ کا وہ نقطہ منتقل ہو جائے گا امانت سے زمان کی طرف خود بخود۔ صحیح، وہ تو مارکیٹ میں گیا ہے نا چیز خریدنے کے لیے، اور بینک تو دوسری جگہ ہے، دوسرے مطلب علاقے میں، اور مارکیٹ دوسرے علاقے میں، تو وہاں سے چیز خرید کے کسٹمر اپنے اسٹور میں رکھ دیتا ہے وہ چیز۔ اپنے اسٹور میں رکھا نا، اسٹور میں رکھ کر جس وقت اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اب یہ خریدتا ہوں اور بینک نے کہہ دیا بیچتا ہوں، تو اسی وقت وہ جو اسٹور میں رکھا ہوا ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے نا مسجد سے عقد کے اندر، وہ وہیں ہے، تو وہاں کا وہیں وہ ہو جائے گا۔ جس وقت یہ کہا کہ بیت اور اشتریتو ایجاب و قبول ہوا، وہ اس کے ساتھ ہی اسی لمحے میں سامان تو ایک جگہ رکھا ہوا ہے نا، قیمت پتہ ہے کہ وقت پتہ ہے کہ کس وقت میں یہ بات کی گئی ہے، اسی وقت میں قبضہ امانت سے ضمانت کی طرف منتقل ہو گیا۔ جی قبضہ تو اسی کا ہے نا اپنا اسٹور میں۔ جی باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال السوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر ألهاني السفق بالأسواق. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ بازار جو ہیں، بازار قائم کرنا اور اس میں خرید و فروخت کرنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ابغض البقاء الی اللہ تعالی الاسواق، تو اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بازار قائم کرنا ہی جائز نہیں ہونا چاہیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ بذات خود بازار قائم کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ تو اس میں کئی حدیثیں لائے ہیں جس میں کہ سوق کا ذکر ہے اور
اکثر وہ ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كان ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک لشکر ہوگا جو کعبے کے اوپر لشکر کشی کرے گا، تو جب وہ ایک کھلے صحرا میں ہوں گے تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. جو بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر نکلا ہے وہ نکلے گا، لیکن صحرا میں پہنچ کر زمین میں سب کو دھسا دیا جائے گا. اب یہ واقعہ پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پیش آ چکا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آیا، اب آئندہ آئے گا. بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم، سب کے سب کو کیوں دھسا دیا جائے گا، جبکہ اس میں کچھ ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ان کے اندر شامل نہیں ہیں، یعنی لڑنے کی غرض سے نہیں جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یخسف بأولہم وآخرہم، سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کو اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے حساب سے. جو لڑنے کی نیت سے آ رہا تھا اس کو عذاب ہوگا آخرت میں، اور جو اس نیت سے نہیں آیا تھا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصة. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا صلاة لا ينهزه إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. جی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. کسی دوسرے کی کنیت ابو القاسم تھی، کسی نے اس کو پکارا. اب چونکہ حضور کی کنیت بھی ابو القاسم تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ متوجہ ہوئے اس کی طرف، تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں دوسرے کو پکار رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا نام تو رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت نہ مت رکھا کرو. نام رکھنے میں یہ وجہ ہے کہ کوئی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو اب پیدا ہوئے ہیں لوگ یا محمد کہنے والے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان یا رسول اللہ کہتے تھے اور غیر مسلم یا ابو القاسم کہتے تھے، نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا. لہذا اس میں اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا نام رکھ لیا کرو، لیکن کنیت میں اشتباہ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے کنیت کو منع فرمایا. جی. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دن کے ایک حصے میں، لا یکلمنی ولا اکلمہ، کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو نہ تو آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے کر رہا تھا، لیکن ساتھ جا رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کسی بھی بزرگ کے ساتھ محض صحبت اختیار کرنا یہ بذات خود مفید اور مقصود ہے، چاہے بات کچھ بھی نہ ہو رہی ہو۔ ضروری نہیں کہ کسی کا فیض حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ اس سے بات چیت کرے، بات چیت کے بغیر بھی اگر ساتھ جا رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیوز منتقل فرماتے ہیں۔ ورنہ جب بات ہی نہیں کر رہے تو ساتھ جانے سے کیا مطلب، نہ یہ بات کر رہے ہیں نہ وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ صحبت کا شرف حاصل ہو جائے۔ حتیٰ اتا سوق بنی قینقاع، یہاں تک کہ آپ وہاں بازار میں پہنچے تو وہاں پھر آپ حضرت فاطمہ کے گھر کی فنا میں بیٹھ گئے، واپس آ کر بازار سے واپس آ کر فقال، اور آواز دی کہ اسم لکع، کیا وہاں وہ منا ہے؟ لکع جو ہے یہ کئی معنی میں آتا ہے، اس کے معنی میں لکع لئیم کو بھی کہتے ہیں، یعنی رذیل قسم کا آدمی، اس کو بھی لکع کہتے ہیں، اور چھوٹی سی کسی بھی چیز کو بھی لکع کہہ دیتے ہیں، خاص طور سے بچے کو۔ تو یہاں یہ معنی مراد ہے، جو اردو میں کہتے ہیں منا، وہ منا ہے، مراد اس سے حضرت حسن تھے۔ تو فظننت انہا، اچھا، فحبستہ شیئا، حضرت فاطمہ نے کچھ دیر اس کو اپنے پاس روکا حضور کے پاس بھیجنے سے پہلے، تو میں نے گمان کیا کہ وہ ان کو پہنا رہی ہیں کوئی ہار، او تغسل ہو، یا ان کو غسل دے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آئے، یشتدو، بھاگتے ہوئے، حتیٰ عاتقہ یا عانقہ، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عانقہ کیا اور آپ نے ان کو بوسہ دیا، اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم احبہ و احب من یحبہ، کہ اللہ، یا اللہ آپ ان سے بھی محبت کریں اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کریں۔ اس سے حب اہل بیت ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انکانا، کیا شعر ہے؟ شابش ہے، انکانا، ہاں، انکانت الرفض حب آل محمد فلیحذر الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل بیت کی محبت کو کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ تشیع ہے یا یہ شیعہ ہونے کا ایک حصہ ہے، تو سارے کائنات گواہ بنے، کہ گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں، اس معنی میں، یعنی اہل بیت کی محبت کے معنی میں۔ اب آج کل ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے بھی تھا، اب زیادہ اس کی تجدید ہو گئی ہے، جس کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو وہ حضرات بنو امیہ جو ہیں ان کی تو بہت فضیلت کا قائل ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں اس کے خیالات جو ہیں وہ یعنی توہین آمیز ہیں، علیاذ باللہ۔ تو اس کا کوئی تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع طعامه،
وقال حدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. یہ مسئلہ آگے مستقل آنے والا ہے، حدیث بھی وہاں پر آئے گی، بے قبل القبض کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں لانے کا مقصود ہے صرف سوق کا ذکر کرنا کہ جہاں غلہ خریدا جاتا تھا وہ منڈی تھی، وہ سوق تھا، تو سوق کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں. باقی جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. وصلی اللہ تعالیٰ